دوستو 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کنیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی، تو انہوں نے اپنا ایک جہاز 747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ دوستو $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل رہا کرتے تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دوستو دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی دوستو۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں دوستو یہ خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی تھیں دوستو۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی تھی۔ اسی طرح امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا تھا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے تھے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد کرنا، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب پیچھے نیچے ہونا یہ شروع ہو گیا۔ اربوں ڈالرز کی مالکیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھتا چلا گیا۔ سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کہاں چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے اس نے کہا کہ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکنامی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب پتی نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ان کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنے بھی طاقتور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔
اور ہمیں بھی یہ سبق سکھا کے گئے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اس لیے دوستو اپنی کمائی میں سے مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکالا کریں تاکہ آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ کم نہ ہو جائیں۔